اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کے پروگرامز کی سیریز میں ہم پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات کر چکے ہیں۔ آج اس کا اگلا جملہ، اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ غور کرنے کے لیے جب ہم اپنے پہلے ادا کیے گئے جملے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پیش نظر رکھ کے جب بات کرتے ہیں تو یہاں ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے کہ ہمیں جو عبادت کا، عبودیت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم اپنی بات چھوڑیں گے تو اللہ کی بات کو مانیں گے۔ اب ہمیں جہاں سے بھی کوئی مدد، نصرت، سپورٹ کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ بھی ایاک نستعین کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب غور کر کے اکٹھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس جملے پہ آنا پڑتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سب سے پہلے لفظ اہدنا پر غور کرتے ہیں۔ ہمیں دکھا، بتا یا ہماری ڈائریکشن ٹھیک کر دے، ہمارا رخ ٹھیک کر دے۔ جب ہم کسی سے راستہ پوچھیں اور جو راستہ ہمیں پہلے سے آتا ہو، ہم نے وہ کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے، اور جہاں ہم خود کو بے بس محسوس کریں تو ہم کسی سے بھی راستہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شہر، فلاں گلی کس طرف کو واقع ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں سے پوچھتے اسی وقت ہیں جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو اب ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ مدد اس طرح سے بھی لینی چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ڈائریکشن دیں اور ڈائریکٹ کریں کہ ہمارا رخ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں اپنی کم مائیگی کے احساس کے ساتھ بندہ جب یہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظ اہدنا اپنی کم مائیگی کا احساس ہے، اور اگر یہ احساس برقرار رکھتے ہوئے ذہن کے اندر اس کی ڈیپتھ میں جا کے بندہ کہے تو اہدنا میں اتنی التجائیہ درخواست ہے کہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہماری ڈائریکشن ٹھیک کیجیے۔ کیا ڈائریکشن ہماری ٹھیک کر دیں؟ الصراط المستقیم۔ اب صراط اور مستقیم دونوں لفظ تھوڑی سی وضاحت طلب ہیں کہ ہم اللہ میاں سے یہ ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے وہ صراط، اور دوسرا اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوا سبیل۔ صراط اور سبیل دونوں راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں نستعین، نصرت اور مدد کے الفاظ کے حوالے سے بات کی تھی، اسی طرح صراط اور سبیل کے حوالے سے بھی ایک پروگرام بعد میں کریں گے۔ فی الحال ہم اس کو راستہ ہی کہتے ہیں۔ ہمیں راستے کی ڈائریکشن دے، کون سا راستہ؟ جو مستقیم ہے۔ مستقیم پہ ہم نے کسی اور ویڈیو میں بھی کچھ ادھوری سی بات کی تھی، یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ مستقیم ہے یہ اس کا ترجمہ عام طور سے مترجمین نے سیدھا راستہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیدھا راستہ اس کا ترجمہ ہے یہ فارسی سے ماخوذ لیا گیا، اور فارسی سے یہ لفظ لیا گیا۔ سیدھے کی بجائے اگر اس کو عربی کے مستقیم کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو استقامت والا راستہ ہے۔ اب استقامت والا راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ بندہ مسلسل قائم رہے اور چلتا رہے۔ تو یہ کانسٹنٹلی اس راستے پر چلتے رہنے کی جو درخواست ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا دو جس پر ہم کانسٹنٹلی چلتے رہیں، ہمیں استقامت عطا ہو۔ اور استقامت کو، صراط مستقیم کو میں نے قرآن میں جب ڈھونڈا اس آیت کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ کیا ہے ساری بات، تو پھر مجھے
سورہ یاسین کی وہ آیتیں ملیں، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ یاسین سے ملے گی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ جو صراط مستقیم استقامت کے حوالے سے ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس مقام پہ جانا پڑے گا جس میں قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ وہ کمیٹی کے ارکان جب حضور کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضور کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے جو حربہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جی آپ کو ہم سردار بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ تو حضور نے سردار بننے سے معذرت کر لی۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم مال و دولت کے انبار لگا دیں گے، آپ نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ جہاں سے چاہیں آپ کو شادی کروا دیتے ہیں، وہ جس طرح کی خاتون سے آپ چاہیں ہم وہ بھی ارینج کر دیں گے، اس سے بھی معذرت کی گئی۔ پھر کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے تو ہم اس کا بھی علاج کروانے کو تیار ہیں، آپ مشن سے باز آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سبھی کے نوٹس علم میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم آپ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو بھی مشن سے میں باز نہیں آؤں گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو سورہ یاسین میں کہا گیا انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اب اس کو سورہ فاتحہ کی جب ہم ترتیب دیکھتے ہیں تو ہم اللہ میاں کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ رب العالمین جو ربوبیت کا نیٹ ورک بناتا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ اب یہاں تک اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر یہ نماز کا صلاۃ کا سسٹم صرف اللہ میاں سے ملاقات کرنا ہوتا تو یہاں آ کے بات ختم ہو جاتی کہ بندہ اور اللہ آپس میں مخاطب ہیں، بات ہو رہی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بندہ مجبور ہو کے یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں اس صراط مستقیم عطا کیجیے۔ تو صراط مستقیم کا براہ راست تعلق ہے کہ ہم اللہ میاں سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں استقامت کا وہ درجہ عطا فرما جو آپ نے اپنے عبد و رسول کو عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہکنے کے حوالے سے کسی بھی لالچ اور غرض سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور کہا کہ مجھے سورج اور چاند لا کے رکھنے کی نوبت تک بھی آپ لوگ مجھے اگر موٹیویٹ کرنا چاہو تو میں کسی قیمت پر بکنے کو تیار نہیں ہوں، میں حق بات کا داعی ہوں اور استقامت کے ساتھ حق بات کو کرتا رہوں گا۔ تو صلاۃ میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت والی نسبت کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ نسبت عطا کیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت حاصل تھی، کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دو تو میں مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم براہ راست اللہ میاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری مانگنے والی بات ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری صلاۃ حضوری قلب کی صلاۃ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ حضوری قلب کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی۔ تو حضوری قلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں استقامت مانگ رہے ہیں کہ انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ صلاۃ کے نظام میں وہ پیک پوائنٹ ہے جہاں بندہ اللہ سے حضور علیہ السلام کی پیروی مانگ رہا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام سے استقامت لینے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ڈائریکشن اس طرف کو کر دو جہاں صراط مستقیم پر آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس استقامت کے ساتھ مشن کو لے کے آئے، ہم اس مشن کا حصہ بنے۔ تو ہمیں سورۃ فاتحہ میں اس مقام پہ آ کے
اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب کی اتباع مانگنا کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری صلاۃ میں حضوری قلب آ گئی اور ہماری صلاۃ قائم ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس استقامت کے اس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے سپورٹ حاصل کرنے کی درخواست کو ہم پیش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔